أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، حصہ دوم شروع تھا. اس کا بنیادی مضمون وہ مسئلہ رسالت تھا، رسالت پر 9 شبہات اور ان کے جوابات. پہلا شبہ سند پر، اس کے 5 جوابات ذکر ہو گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ سے دوسرا شبہ اور اس کا ازالہ. شبہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جادو شرک ہے، حال یہ کہ سلیمان علیہ السلام بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کی ترویج نہیں کی، بلکہ یہ شیاطین نے ان کے زمانے میں سحر اور جادو کی ترویج کی تھی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان کرتے ہو، حال یہ کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا. سلیمان علیہ السلام نے سحر اور جادو کے جو کتابیں تھی ان کو ضبط کیا اور اپنے تخت کے نیچے دفن کیا، تو جادو کا چرچا ختم ہوا. جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیاطین نے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو جادو کے ذریعے سے سلطنت چلاتے تھے. انہوں نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے وہ کتابیں ان کو دکھائی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما مات سلیمان فقام ابلیس لعنہ اللہ خطیبا فقال یا ایہا الناس ان سلیمان لم یکن نبیا وانما کان ساحرا. اور نیچے ان کتب پر سلیمان علیہ السلام کے وزیر اصف بن بلخیہ کی دستخط موجود تھی. تو اس وجہ سے جادو عام ہوا، جادو کا چرچا ہونے لگا. تو جواب کا حاصل یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کی، بلکہ یہ تو شیاطین نے جادو کو ترویج دی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیچھا کیا اس کا جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے میں. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. یعلمون الشیاطین للناس السحر، کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، یا سے شبہ صوب. آپ کہتے ہو جادو کفر ہے، شرک ہے، اللہ نے اس کے لیے فرشتے کیوں بھیجے تھے؟ اس کے 2 جوابات ہیں. پہلا جواب، اللہ نے فرشتے بالکل بھیجے نہیں تھے سحر کے تعلیم کے لیے، اگر بھیجے بھی تھے تو بطور عذاب کے بھیجے تھے. دوسرا جواب، اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے تھے لیکن امتحان کے غرض سے، تاکہ لوگ فرق معلوم کر سکے سحر اور معجزہ کے درمیان. لوگ فرق نہیں کر سکتے تھے سحر کے درمیان اور معجزہ کے درمیان، کیونکہ سحر میں اسباب ہوتے لیکن وہ خفی ہوتی ہے،
جبکہ معجزہ بغیر اسباب کے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے تاکہ معجزہ اور سحر کے درمیان فرق ہو سکے۔ جیسا کہ ایک سالک کہتا ہے عرفت الشر لا للشر الا للتوقیہ فمن لم یعرف الشر فهو یقع فیہ۔ شر کو میں نے اس لیے سیکھا کہ شر سے بچ جاؤ، کیونکہ جو آدمی خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکتا تو ضرور شر میں گرے گا۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وہ جو سکھائے گیا تھا دو فرشتوں کو، انزال بمعنی الہام، ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت کو، وما يعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، ایک توجیہ ہے کہ اللہ نے بھیجے تھے لیکن عذاب کے لیے بھیجے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے، مبالغہ کرتے تھے منع کرنے میں کہ جادو کو نہ سیکھو، حتی یبالغا فی النہی، انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم عذاب ہے، فلا تکفر، پس کفر نہ کرو جادو کے سیکھنے کے ساتھ، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما من ضدہما، ان کے ضد کے وجہ سے کسی اور سے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ وما يعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم بطور امتحان ہے، فلا تکفر، پس کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، پس وہ سیکھتے تھے ان سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ چیز جس کے ذریعے سے وہ جدائی لاتے تھے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اجازت کے ساتھ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہیں نفع نہیں دے سکتا تھا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ، پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو کے ذریعے سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ پھر دوسرے حصے میں فرمایا ما يضرهم، اس وجہ سے وہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ایک جگہ نفی ہے تو دوسری جگہ اس بات ہے، یہ تو عینی تعارض ہے۔ اس کا جواب، ضرر دو قسم پر ہے، ایک ہے ضرری جسمانی، دوسرا ہے ضرری ایمانی۔ پہلے آیت میں جو ذکر فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے مراد ضرری جسمانی مراد ہے۔ دوسری آیت میں جو نفی ذکر فرمائی مَا يَضُرُّهُمْ، وہ ان کو نقصان پہنچاتا تھا جادو، مراد اس سے ضرری ایمانی مراد ہے کہ جو آدمی جادو کا ارتکاب کرتا ہے اس وجہ سے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق انہوں نے جان لیا تھا، لمن، لام ابتدائیہ ہے، من اس کے بارے میں دو احتمالات ہیں، ایک احتمال یہ کہ من موصولہ ہے، دوسرا یہ کہ من شرطیہ ہے۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ جزا ہے اس کے لیے۔ تحقیق انہوں نے معلوم کیا تھا، انہوں نے پہچان لیا تھا اس شخص کو جس نے اس جادو سحر کو خرید لیا۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا خیر کا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کئی لوگ جان لیتے۔ دیکھیے پہلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ جانتے تھے،
دوسرے حصے میں فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ اس کا جواب، ان کے پاس رسمی طور پر علم تو تھا، جیسا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا سے معلوم ہوا، لیکن اس علم پر ان کو عمل نہیں تھا، وہ علم کے مقتضیات پر عمل نہیں کرتے تھے، تو نرا علم بمنزلہ جہل کے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ولو انہم آمنوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اپنے آپ کو بچاتے سحر اور جادو سے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ ثواب اللہ کے طرف سے بہت بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ ان آیات کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ سے فرمایا کہ زمین میں یہ جو انسان ہے گناہ کرتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے ان پر کتنے احسانات کیے، تو اللہ حضرت نے فرمایا ان کے پاس نفس ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت و ماروت کو، بابل شہر میں۔ انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا نام تھا عزا، جس کا نام تھا زہرہ، تو وہ فرشتے اس زہرہ نامی عورت پر عاشق ہو گئے۔ ان فرشتوں نے ان سے مطالبہ کیا ہمارے خواہش کو پورا کرے۔ زہرہ نامی عورت نے کہا اس شراب کو پیو یا اس آدمی کو قتل کرو۔ آخر انہوں نے شراب کو پیا، ایک آدمی کو بھی قتل کیا اور ان کے ساتھ بدکاری کی۔ اس زہرہ نامی عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھ لیا، تو وہ ستارہ بن گیا آسمان میں۔ اور یہ جو دو فرشتے تھے، اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم دنیا کے عذاب کو چکنا چاہتی ہو یا آخرت؟ تو انہوں نے منتخب کیا کہ نہیں، ہم دنیا کے عذاب کو چکنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو وہاں پر ایک کنواں ہے، اس میں لٹکائے گئے ان دونوں فرشتوں کو بالوں سے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ مردود واقعہ ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیے جس کے ساتھ زنا کیا گیا، بقول ان کے وہ ستارہ بن گیا اور ان کو بطور سزا کے کنویں میں لٹکایا گیا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ عزت کا ارشاد ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے آنکھ چبکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جمہور مفسرین نے اس واقعے کی تردید کی ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ، علامہ قرطبی رحمہ اللہ۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ھذا کلہ ضعیف، یہ جو کچھ ہے یہ ضعیف ہے، من گڑت ہے، انبیاء علیہ السلام کے شان میں گستاخی اور توہین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں سے چوتھا شبہ اور اس کا ازالہ۔ چوتھا شبہ یہ کہ آپ ہمیں صحیح الفاظ سے روکتے ہو، ہم راعی نہ کہتے اور آپ ہمیں روکتے ہو۔ جواب کا حاصل یہ کہ وہ الفاظ اپنے منہ پر نہ لاؤ جو محتمل ہو، جس میں شرک کا وہم ہو، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کا وہم ہو۔ یہ جو راعینہ کا لفظ ہے اس کے کئی معنی ہے۔ صحیح معنی بھی ہے کہ راعینہ کا معنی ہمارا لحاظ کرو، ہمارا خیال رکھو، اور اس کے علاوہ بہت سارے معانی ہیں، اس کے احتمال ہے جس میں سوئی ادب ہے۔ ایک معنی یہ کہ راعینہ یہ ہمارے چرواہ ہے، تو یہ لوگ یہ جو کسرہ ہے اس کو تھوڑا سا زور دیتے تھے، راعینہ اے ہمارے چرواہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے۔ اسی طرح رعونت سے اگر اس کو مانا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا اے ہم میں سے کم عقل اور بیوقوف، بلیت۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو روکا کہ ان الفاظ کو اپنے منہ اور زبان پر نہ لاؤ جس میں بے ادبی کا وہم ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا، نہ کہو تم لفظ راعنا
وقولوا کہا کرو انظرنا ہمارا لحاظ کرو ہمارا خیال رکھو واسمعوا سنو احکام اللہ کے احکام کو سن کر مانو وللکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک علیم بمعنی مؤلم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين یہ جو آیت ہے ما قبل تمام اعتراضات کے ساتھ لگتا ہے کہ یہ حضرات جو اعتراض کرتے اس کی بنیادی وجہ ضد و عناد ہے ما يود الذين كفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے ينزل عليكم من خير من ربكم یہ کہ نازل ہو جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہاری رب کے طرف سے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص کرتے اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے کیا مطلب جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہ رکھو واللہ یختص برحمتہ من یشاء سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہ کرو واللہ یختص برحمتہ من یشاء فرشتوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو واللہ یختص برحمتہ من یشاء پیغمبر کی بیعت بھی نہ کرو واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہ پانچواں شبہہ آپ کہتے ہو کہ میں پیغمبر ہوں تو پیغمبر کی بات تو یقین اور قطعی ہوا کرتی ہے کہ بھی آپ کہتے ہو کہ اس حکم پر عمل کرو پھر کئی مہینوں کے بعد کہتے ہو کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تو نسخ تو علامت ہے شک کا کہ آپ کو اپنی بات پر بھی یقین نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ یہ شک کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے دیکھیے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوائی کھایا کرو مہینے کے بعد آ جاؤ مہینے کے بعد جب واپس جاتا ہے تو وہ طبیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے یہ دوسری دوائی استعمال کر دی ہے تو کیا انہیں اپنے تجربے میں شک ہوا شک نہیں ہوا لیکن ابھی ان کی طبیعت اچھی ہو گئی تو دوسرے قسم کی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے وہ دوائی تبدیل کرتا ہے اسی طرح نسخ کی مثال بھی ہے کہ شروع میں کچھ احکام امت پر لاگو ہوتا ہے جب وہ صحت یاب ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے احکام ان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں ما ننسخ من آیا ما موصولہ جو کچھ ہم منسوخ کرتے من آیتن کوئی آیت او ننسہا یا ہم انہیں بلا دیتے ہیں تمہاری دلوں سے دوسرا معنی او ننسہا یا ہم انہیں پیچھے کرتے ہیں نسخ سے ناتے بخیر منہا ہم لے کر آتے ہیں ان سے بہتر بخیر منہا ای فی الثواب او مثل یا اس جیسا فی الثواب یا اس سے آسان علم تعلم آیا آپ یقین نہیں کرتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے نسخ کسے کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں ایک معنی نسخ کا ازالہ کردن کسی چیز کو مٹھانا جیسا کہ عرب کہتے ہیں نسخت الشمس الظل اسی طرح نسخت الریح آثار القدم سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں بھی اس معنی کی تائید موجود ہے کہ اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ مٹا دیتے اس وسوسے کو جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے دوسرا معنی نسخ کا بمعنی کتابت نقل سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 29 میں آئے گا وہاں پر نسخ بمعنی کتابت کے ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یقین ہم لکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یہاں پر نسخ بمعنی کتابت کے ہے اس کی شرعی تعریف کیا ہے تو ایک تعریف یہ ہے رفع الحکم بدلیل شرعی متأخر کہ ایک حکم کو مٹانا ختم کرنا دوسرے دلیل شرعی کے ساتھ
اور بعض نے کہا والخطاب الدال على ارتفاع حکم سابق، کہ ناسخ وہ خطاب ہوتا ہے جو دلالت کرتی ہے کہ ما قبل حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ پھر نسخ کے اقسام بھی ہے، ایک ہے منسوخ التلاوت والحکم، جس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہو، تلاوت بھی۔ دوسرا ہے منسوخ التلاوت دون الحکم، کہ تلاوت تو منسوخ ہو گیا ہو لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ اور تیسرا ہے کہ منسوخ الحکم دون التلاوہ، کہ تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں نسخ کے متعلق جو آیات ہے اس میں مناسب توجیحات ذکر کی ہے، اس وجہ سے نسخ کے جو آیات ہیں وہ بہت کم ہو گئے، منسوخ آیات تقریباً 14 یا 12 یا 13 ہو گئے۔ اور جو مفسرین ہیں، قدیم مفسرین، ان کے اندر منسوخ آیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ نسخ میں بہت زیادہ تعمیم کرتے ہیں۔ مثلا ایک آیت عام ہو اس میں تخصیص کی گئی، اس کو بھی وہ منسوخ کرتے ہیں۔ ایک آیت مطلق ہو اس کو مقید کیا گیا، اس کو بھی وہ منسوخ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر منسوخ آیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس میں مناسب تعویل کی جائے تو منسوخ آیات بہت کم رہ جاتی ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آیا آپ یقین نہیں کرتے یقیناً اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کی سلطنت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ولا نصیر، نہ کوئی امدادی۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، الاداب للمؤمنین، اب ایمان والوں کے لیے کچھ آداب ذکر ہے۔ ام تريدون، تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم سوالات پوچھتے رہو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھے گئے تھے اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر، ای ومن يعمل الكفر، جس نے عمل کیا کفر پر بالایمان، ایمان کے بدلے میں ایمان کو چھوڑ کر کفر پر عمل کیا، انبیاء پر بے جا اعتراضات کی، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ بٹک گیا سیدھے راہ سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اس آیت میں تیقظ ہے للمؤمنین۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردوکم، لو مصدریہ ہے، بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس کر دے، تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کرتے ہوئے، چاہتے کہ تم مرتد ہو جاؤ۔ کیوں؟ حسدن، مفعول اجلہ، بوجہ حسد کے، من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں موجود ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکے ان کے لیے حق۔ فاعفو واصفحوا، درگزر کرتے رہو ان سے، واصفحوا، ان کے طرف توجہ بھی نہ دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آجے اللہ اپنے حکم لے کر، حکمی جہاد۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جب اعتراضات ہو رہے ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے، تو یہاں سے امور مصلحہ ہے الدافعۃ للعذاب، جو عذاب کو دفع کرنے والی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ ان اعمال پر جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں کا باطل عقیدہ نمبر 1، اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ وقالوا، وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی بھی بنیاد خیالات ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر
لے آؤ دلیل اپنی اس دعوے پر اگر ہو تم سچے. بلا من اسلم، یا سے قانون و قاعدہ کہ یہودیت بھی مداری نجات نہیں ہے، عیسائیت بھی مداری نجات نہیں ہے. مداری نجات یہ ہے جو آدمی اللہ کے سامنے جھک کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی تو اسے نجات ملے گا. بلا، بے شک قانون و قاعدہ یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کیا اپنی ذات کو خالص اللہ کے لیے، وہو محسن، حال یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والا بھی ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے وہو موحد، ساتھ یہ کہ توحیدی بھی ہو. فلو اجر عند ربی، پس اس کو اجر ملے گا اس کے رب کے طرف سے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر ڈر ہوگا آئندہ زمانے میں، نہ وہ غمگین ہوں گے مافات پر. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں فإن للعمل المتقبل شرطین، ایک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یعنی اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط احدها ان یکون خالصا للہ، پہلی شرط یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. وثانی ہے ان یکون موافقا للسنہ، دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل میں اتباع سنت موجود ہو. وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، عقیدہ دوم باطل. یہودی کہتے ہیں لیست النصارى على شیء، نہیں ہے نصارى على شیء کسی دینی مستند پر. وقالت النصارى، نصارى کہتے ہیں لیست اليہود على شیء، نہیں ہے یہود کسی دینی مستند پر. وهم یتلون الکتاب، حال یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو، دونوں کتابی ہے. كذلك قال الذين، کاف للتشبیہ، کما یقولون، جس طرح یہودی کہتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون، اس طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے. مثل قولهم، ان کی باتوں کے طرح مشرکین مکہ. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن میں. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں. اللہ عملی فیصلہ فرمائیں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. یہاں تک جو شبہات تھے وہ ذکر ہو گئے، 5 شبہات. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یا سے پھر دوسرا عنوان شروع ہوگا. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.